مولا کی ذات گرامی مشہور تھی خداوند متعال کے حضور دعا کرنے کے لیے، پوری دنیا جانتی تھی۔ امام دعاؤں کے ذریعے سے عقائد سکھاتے تھے، امام دعاؤں کے ذریعے سے تہذیب سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، رویے سکھاتے تھے، سب کچھ بتاتے تھے۔ صرف ایک کام کر لیجئے، اور اگر آپ یہ کر گزرے تو آپ خود بخود احساس کریں گے کہ آپ کی روح اور روحانیت پہ اثر پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ اس کو بھی میں دو حصے میں کہوں گا۔ پہلا، 24 گھنٹے میں کبھی بھی 24 گھنٹے میں کبھی بھی 2 منٹ نکال سکتے ہیں آپ؟ 2 منٹ کوئی مشکل تو نہیں ہوگی 2 منٹ نکالنے میں؟ جو کچھ آپ ابھی بھی عبادتوں میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ 2 منٹ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کام ہی ختم ہو گیا۔ صرف 2 منٹ کا ایک سجدہ کر لیں اور اس میں خدا سے اپنی زبان میں گفتگو کر لیں، بس۔ سلامت رہیے بھائی کوئی مشکل بات تھی؟ پروردگار آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ یہ کوئی مشکل بات تھی؟ نہیں۔ پورے 24 گھنٹے میں جو کچھ آپ عبادتیں فرما رہے ہیں اس کے علاوہ مستحب سجدہ سمجھ لیجئے، سجدے میں چلے جائیے، صرف ایک کام کریں، خدا سے اپنی زبان میں جو آپ کی مادری زبان ہو اس میں آپ خدا سے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ کوئی دعا پڑھنی ہے نہیں، کچھ بھی گفتگو کریں۔ بھئی آپ ساری دنیا میں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا، جوان ہمارے بعض اوقات چبوتروں پہ بیٹھ کر سڑکوں کے کنارے اور پولز کے نیچے کھڑے ہو کر 2-2 3-3 گھنٹے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر ہم اپنے بچوں سے، اپنے اعزاء اقربا سے، دوست احباب سے باتیں کرتے ہیں، خدا سے کیوں بات نہیں کرتے؟ خدا سے کیوں نہیں بات کرتے؟ جبکہ کسی سے بات کرنے میں اتنا مزہ نہیں آنا چاہیے جتنا خدا سے بات کرنے میں آنا چاہیے۔ اصولی بات تو یہ ہے۔ سلامت رہیے بابا۔ ہیں؟ تو بھائی آپ کر کے نعرہ حیدری، بھائی یہ مولا کا انداز یہی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صرف اتنا کام کر لیجئے، یہ پہلی بات ہو گئی، اور اس کو میں نے کہا تھا 2 حصوں میں عرض کروں گا۔ پہلا حصہ یہ ہو گیا، کسی بھی لمحے 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم صرف 2 منٹ نکال لیجئے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو میں نے 2 منٹ آپ سے کہا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کر کے دیکھیے گا، 2 منٹ آپ کو لگے گا جیسے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا۔ موبائل پہ الارم لگا لیجئے گا، اور آپ گفتگو کرنا شروع کریں گے، 10-15 سیکنڈ کے بعد آپ کہیں گے بھائی بہت دیر ہو گئی۔ تو میں آپ سے مشورے کے طور پہ کہوں گا موبائل میں 2 منٹ کا الارم لگا لیجئے گا، 2 منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھائیے گا، سر جھکائے رکھیں، سجدہ کریں۔ بڑا نفیس ایک کلام ہے اللہ کے رسول کا، فرمایا تھا لب لباب اس کا استغفار پہ تھا اور لمبے سجدے پہ۔ 2 منٹ کا سجدہ بہت لمبا نہیں ہوتا، لیکن شروع میں اتنا بھی اچھا ہے، 2 منٹ بھی شروع میں بہت لگتا ہے۔ اچھا کیا گفتگو کریں، کیا کہیں؟ بھائی دوستوں سے تو بہت باتیں کرتے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر 20-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ باتیں کرتے رہتے ہیں، 2 منٹ خدا سے کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو یہی کہہ دو خدایا میں کتنا محروم رہا کہ سب سے تو باتیں کی اور تجھ سے باتیں ہی نہیں کی، اب آیا ہوں مجھے قبول فرما، اور میرے دل کو اپنے کلام کے لیے کھول دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کھول دے۔ سب سے باتیں کرتا ہوں، تجھ سے کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ اب میں دوسرا حصہ عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ کام جو ابھی آپ سے کہا فجر سے چند منٹ پہلے کر لیا، تو پھر آپ نے وہ سنت، اس سنت پہ عمل کیا ہے جو تمام معصومین کی سنت تھی، تمام معصومین کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی معصوم کے بارے میں آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ فجر سے پہلے سوتے ہوں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ یہ وقت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت کا جو فجر سے پہلے کے چند منٹس ہیں، سب سے اچھا مصرف خدا سے کلام، بس۔ سلامت رہیے سلامت۔ اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ بھائی وہ وقت تو ہمیں بہت مشکل لگے گا، کوئی بات نہیں، مشکل لگے گا تو کبھی بھی کر لیجیے، کبھی بھی کر لیں۔ آئیڈیل ٹائم وہ ہے، نہیں کر سکتے رات میں کریں، دن میں کریں، صبح میں کریں، شام میں کریں، دوپہر میں کریں، کبھی بھی کر لیجئے، 2 منٹ کا سجدہ جس میں خدا سے کلام کریں۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
مولا کی سنت ہے، اور مولا کے اس ذکر کے اندر رہتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرنی تھیں. ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب ایک دوسری بات عرض کرنی ہے، اور وہ دوسری بات ایسے عرض کرنی ہے جو اس بات کی طرح آپ کی زندگی میں باقی رہے. ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات 1 گھنٹہ باتیں کرتے ہیں، عمل کے لیے کچھ نہیں کہتے. اچھا، میں ہمیشہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جو بھی بات کہوں اس میں عمل ضرور آئے. کیوں؟ یہ محفل تو ابھی ختم ہو جائے گی نا، لیکن زندگی تو چلے گی، کل کا دن بھی تو آئے گا. ابھی تو میں نے پہلی بات آپ سے کہی، یہ ختم ہونے والی ہے کیا؟ نہیں، تو قیامت تک چلے گی. جب تک آپ زندہ رہیں کرتے رہیے. ایک دوسرا کام، اس سنت پر بھی تمام معصومین نے عمل کیا ہے، تمام معصومین نے. پھر میں کہوں گا ہم لوگ بولنے والے مبالغہ آرائی بہت کرتے ہیں. آپ مطمئن رہیے گا میں مبالغہ آرائی نہیں کروں گا، ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات، ہر ہفتے کم سے کم ممکن ہو تو ہر روز کوئی ایک کام ایسا کریں جو وقت کے امام کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کر سکیں. خوشنودی امام زمان علیہ السلام، بلند سے بلند تری سلوات. اللہم صلی علی محمد. کوئی بھی کام کر لیجئے. مشورے کے طور پہ کہوں گا ایسا کام کیجئے گا. اب یہاں پہ بہت باریک ایک نقطہ ہے، بہت سادہ، آسان، بہت اہم نقطہ. وہ کیا؟ کسی کے دل کو خوش کر دے. بس کوئی ایسا کام کیجئے گا جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے. بس یہ 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ ختم ہونے والی باتیں نہیں ہیں، یہ چلنے والی باتیں. اب میں آخر میں آپ کی خدمت میں اپنی زندگی کی معلومات میں سے، جو آدمی کہتا ہے نا بھائی تم نے کیا کیا معلومات حاصل کی، بہت کچھ معلومات حاصل کی، کوئی ایک جملے میں کچھ بتاؤ. تو میں جہاں مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اب دوبارہ کب نصیب ہو، کب آنا ہو، کب آنا نہ ہو، یہ ساری باتیں، تو میں یہ جملہ ضرور کہہ کے جاتا ہوں. اور وہ جملہ 2 باتیں تو ہو گئیں، یہ آپ کے ذہن میں رہیں گی. صحیح ہے انشاءاللہ. تیسری بات جو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، پریکٹس کی ہے لیکن ہے نظریہ. پریکٹس کی ہے، عمل کی ہے، لیکن ہے نظریہ. وہ کیا ہے؟ جو آپ دوسروں کو دیں گے وہ خدا بڑھا بڑھا کے آپ کو واپس دے دے گا. کیا بات ہے، بس سلامت رہیے. نظریہ یہ ہے، دنیا یہ ہے. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جو آپ دوسروں کو دیں گے، چاہے خوشی دیں چاہے غم دیں، چاہے احترام دیں چاہے بے احترامی دیں، چاہے علم دیں چاہے جہالت دیں، جو آپ دوسروں کو دیں گے وہ خدا بڑھا بڑھا کے آپ کو واپس کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی فرض کر لیں میرے دل پر آج ڈپریشن ہے. ہوتا ہے، لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے انسان افسردہ ہو رہا ہے. اچھا، جب آپ کو افسردگی چھائی ہوئی ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو خوشی چاہیے. یہ خوشی کہاں سے ملے گی؟ نسخہ یہ کہہ رہا ہے دوسروں کو خوشی دو، خدا بڑھا بڑھا کے واپس کرے گا. دوسروں کو خوشی دے دیں. بھائی مجھ سے کوئی کہے کہ مجھے احترام چاہیے، میں کیا کروں؟ تو میں اس سے کہوں گا دوسروں کو احترام دے دو، خدا تمہیں احترام دلوا دے گا. خوشی دو، خوشی لو، احترام دو، احترام لو. اب ایک اور مشکل بھی ہے، اگر تم نے غم دیا تیار ہو جاؤ، پھر غموں کی بارش تمہارے اوپر ہونے والی ہے. نعوذ باللہ لوگوں کو اذیتیں دی ہیں، اٹھانی پڑے گی، اٹھانی پڑے گی. نعوذ باللہ کسی سے پیسہ مارا ہے، اب تم اپنا بچا کے دکھاؤ، اب دیکھو کیا ہونے والا ہے. جو آپ کو چاہیے دوسروں کو دے دیں، اور دوسروں کو یہ کہہ کے مت دیجیے گا مجھے واپس چاہیے. دوسروں کو کچھ نہ کہیے گا تاکہ خدا واپس دے. خدا اس وقت واپس دے گا جب آپ خدا کو دیں گے. ہاں، اگر میں نے یہ کہا میں تم کو دے رہا ہوں 5 دے رہا ہوں، ہاں انشاءاللہ 10 مل جائیں گے، پھر تو کچھ نہیں ملے گا بھائی، چونکہ تم نے اس سے مانگنے کی نیت کر لی تھی. 5 دو، خاموشی سے دو، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تاکہ خدا کو تو پتہ ہوگا نا، پھر وہ 10 دے گا. جو آپ کو چاہیے ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. میں جب یہاں تک پہنچتا ہوں تو کوئی مجھ سے کہتا ہے مولانا ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں اس سے کہتا ہوں 5 روپے دے دوں، 1 روپیہ دے دوں، جو دے سکتے ہو. البتہ جس کے پاس 1 لاکھ ہے وہ بھی 1 ہی دے، تو پھر 1 کے 2 مل جائیں گے.
زیادہ زیادہ یہ ہوگا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی کہے مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، میں کہتا ہوں بالکل غلط بات ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے نا تو دعا تو دے دو، دعا تو دو، وہ بھی نہیں دیتے۔ جب نہیں دو گے تو پھر تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا قانون چھیننے پہ نہیں بنا ہے، دینے پہ بنا ہے، دینے پہ بنا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کی زحمت تمام کروں اور صرف 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ایک پوائنٹ یہ کہ بھائی روزانہ 2 منٹ اللہ سے کلام کریں۔ جو مولا نے اتنی دعائیں دی ہیں وہ آپ کے سامنے، ماہ رمضان کی دعائیں، اتنی نفیس دعائیں، اتنا خوبصورت کلام مولا کے، 2 منٹ چاہے اس کلام سے پڑھیں، چاہے اپنی زندگی میں گفتگو کریں۔ میں آپ سے کہوں گا گفتگو کریں، خدا سے گفتگو کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر ہفتے ہو سکے تو ہر روز کوئی ایک کام کریں صرف مولا کی خوشنودی کی خاطر، اور ان کی خدمت، اتنا اچھا کام کریں کہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، مولا یہ کام میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھو بھائی زندگی بنی ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے دیا کیا ہے۔ جو تمہیں چاہیے ہے وہ دوسروں کو دے دو، بڑھ بڑھ کے واپس ملے گا۔ یہ وہ قوانین ہیں جو اب تک سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ جس محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، مولا امام چہارم کی ذات کے احترام میں جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان محبتوں میں اضافہ فرما، ان کی سنت اور ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان امام کی مظلومیت کا، ان کی اولاد طاہرہ کی مظلومیت کا، مولا سید و سردار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ وقت کے امام کے حضور اس خوشی اور مسرت کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ اور میں سب کے سب ان کے آبان و انصار میں شامل ہوں۔ اس دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔